السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں آپ کے سامنے پھر سے ایک دینی معلومات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور اس میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں میں آپ کے سامنے جو حدیث رکھ رہا ہوں وہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے متعلق ہے، اور جو کہ حوالہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ ایک اقیہ سونے کی برکت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قرضہ ادا کرنے کے لیے سونا دیا، کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے کافی قرضہ ہو گیا تھا، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے غنیمت کے لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہوئے کچھ سونے کا حصہ ان کو دیا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے سے میرا قرضہ کیسے پورا ہوگا؟ یعنی جو مقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی سونے کی، تو اس پہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے میرا قرضہ کیسے پورا ہوگا؟ کیونکہ میرے اوپر تو قرض بہت زیادہ ہے، اور یہ آپ نے جو سونا دیا ہے یہ تو تھوڑا سا ہے۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو ہاتھ میں لیا اور اس پہ بوسہ دیا اپنا، یعنی اس کو چوم کر کے پھر واپس سے جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا۔ اب اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا قرضہ ادا کر دے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اس پہ دعا ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سونے کو سونا بھی اتنا خوش نصیب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا، اور بوسہ جب دے دیا تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز تو بہت قیمتی ہو گئی۔ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کو لیا اور لے کر کے جو ہے چلے اپنی جگہ پر جہاں پر ان کو جانا تھا، اور اس کو جا کر کے انہوں نے وزن کیا۔ وزن کر کے دیکھا تو جو بھی اس کی مقدار تھی، اس کے ساتھ میں پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس سونے سے جو ہے وزن کر کر کے لوگوں کو دیتے رہے، جس کا جتنا سونا تھا اس سونے سے تو کاٹ کے یا توڑ کے، جو بھی اس ٹائم پہ حکمت تھی اس حساب سے وہ سونے کو وزن کر کر کے لوگوں میں بانٹتے رہے، اور یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے اس سے 40 عقیہ ادا کر دیا۔ یعنی جو سونا تھا وہ تھوڑی سی مقدار میں تھا، اور آپ سے نے جب بوسہ دے دیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یقین بن گیا کہ اب اس میں برکت ہو گئی ہے، اور میں اس سے اب جو ہے سب قرضہ بھی ادا کر دوں گا، اور میری ضرورت کے اعتبار بھی جو مجھے بچے گا وہ میری ضرورت میں بھی آ جائے گا۔ تو آپ نے سارے لوگوں کا قرض بھی دے دیا۔ آپ بتاتے ہیں کہ 40 عقیہ جو ہے سونا جو ہے انہوں نے ادا کر دیا، لیکن پھر بھی ان کے پاس جو ہے کچھ سونا باقی رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کا ادا کر دیا۔ پھر اس میں حوالہ آتا ہے، یعنی فائدے میں بات یہ آتی ہے کہ ایک عقیہ تقریباً 40 درہم کے بقدر ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 3.25 تولے سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک عقیہ کا جو مقدار ہے وہ 3.25 تولے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ ہم نے 40 تولہ یعنی 40 عقیہ بولے تو 4 × 12، یعنی دیکھا جائے تو کافی تعداد میں جو ہے سونا مطلب انہوں نے بانٹ بھی دیا، اس کے بعد میں بھی وہ سونا ان کے پاس میں باقی رہ گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اپنے اپنے ہونٹوں سے چوم لیا، وہ چیز اتنی قیمتی ہو گئی کہ اس میں اتنی برکت ہو گئی کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قرض بھی ادا کر دیا، اور اس کے بعد بھی ان کے پاس سونا رہ گیا۔ جبکہ جب سونا مل رہا تھا تب یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صاحب اس سونے سے کیا ہوگا، میرا قرضہ تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دے دیا اور آپ نے یقین کر لیا کہ نہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بوسہ بھی دے دیا اور برکت کی دعا بھی کر دی، اب تو اس میں کام ہو جائے گا۔ تو یہ صحابہ کا یقین تھا، اور آج ہمارا آپ کا یقین بہت زیادہ گڑبڑ ہو چکا ہے کہ آج ہمارے پاس میں جو بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس نہ صبر ہے، نہ شکر ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا کوئی ایسا عمل موجود ہے جس کے بنا پر ہم اپنی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر کرتے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی چیزوں کو، اپنی نعمتوں کو بڑھائیں، اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس کا علم جاننا ضروری ہے، اور آج ہمارے آپ کے پاس میں علم کی بہت کمی ہے، حالانکہ علم اس وقت جو ہے کافی آسان ہو چکا ہے۔ جو انسان جس طریقے کا بھی علم چاہتا ہے بہت آسانی سے اس کو حاصل ہو سکتا ہے، بشرطے ہمارے اندر جو ہے اس حاصل کرنے کی صلاحیت اور اس کی شوق پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس عمل پہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔